اکثر یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے یا ویسے بھی اکثر پوچھا جاتا ہے کہ اس میں کسی انسان کا کیا کمال ہے کہ وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا، اور اس انسان کا کیا قصور ہے جو نان مسلم کے گھر میں پیدا ہوگا؟ کیونکہ دیکھیں نا، جو ہمیں دین ملا ہوا وہ اسی لیے ہے نا کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو مسلمان ہو گئے، جو بیچارہ نان مسلم کے گھر میں پیدا ہوا وہ نان مسلم ہے۔ تو اب اصل بات جو یہاں پر سمجھنے والی ہے، سب سے پہلے تو اس بات پر آتے ہیں کہ جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا اس کے اوپر کون کون سی ذمہ داریاں ہیں۔ بیسیکلی جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا اس نے نیک اعمال تو کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس نے ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے، جو کہ سب سے ضروری کام ہے۔ اور آپ دیکھ لیجیے کہ آج کے دور میں ایمان کی حفاظت ہی سب سے مشکل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جان خطرے میں ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور ایمان خطرے میں ہو تو جان دے کر ایمان بچاؤ۔ یعنی کہ وہ ایمان جو ہماری جانوں سے زیادہ قیمتی تھا وہ ہم نے 10 روپے کا بیچ دیا بازار میں۔ اور دیکھیں نا کہ 10 روپے کے پیچھے جو لوگ 2 نمبریاں کر رہے ہیں وہ بیسیکلی ایمان کا ہی سودا کر رہے ہیں نا اپنے۔ اور اسی طرح یہ سارا کچھ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو شیطان اپنا پورا زور لگا دیتا ہے کہ ایمان سلامت نہ لے کر جا سکے انسان۔ تو آپ دیکھ لیجئے جو ساری زندگی اگر انسان گناہوں میں پڑا رہے گا تو کافی مشکل نہیں ہوگا آخری وقت کے اندر ایمان سلامت لے کر جانا، اور شیطان تو کھلا دشمن ہے، وہ تو لگا ہوا ہی اسی کام پر ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ یعنی کہ ایک مسلمان کے ذمے کیا ہے کہ اس نے نیک اعمال بھی کرنے ہیں، ساتھ ساتھ ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے، جو کہ بچپن سے اسے ملا۔ اب آ جاتے ہیں جن نان مسلم کے اوپر، جو کہ ایک نان مسلم کے گھر کے اندر پیدا ہوا، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے ذمے کیا لگا ہے؟ اس کے ذمے صرف یہ لگا ہے کہ اس نے تلاش کرنا ہے، اور تلاش کرنے کے بعد صحیح چیز یعنی اسلام تک پہنچنا ہے اور اسلام قبول کرنا ہے، یہ اس کے ذمے ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی موت سے ایک دن پہلے بھی اسلام قبول کرے گا نا تو روایات میں آتا ہے کہ وہ بالکل ایسے ہے جیسے اس دن پیدا ہوا جس دن اس نے اسلام قبول کیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کے ذمے جو کام لگا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور مسلمان کے ذمے جو لگا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ حفاظت کرنی ہے اس نے۔ تو اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی مسلمان ڈینگے نہیں مار سکتا، اچھل نہیں سکتا کہ بھئی میں بہت بڑا مسلمان ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ اور کوئی بھی نان مسلم اگر وہ سینسیبل ہے، تھوڑی سی بھی عقل رکھتا ہے تو یقیناً وہ تلاش کر سکتا ہے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ نے اسے عقل شعور دیا ہے وہ ضرور صحیح چیز تک پہنچ جائے گا اگر تلاش کرے گا تو، ٹھیک ہے۔ کام اس کا بھی مشکل ہے، کیونکہ یہاں بیلجیم کے اندر میں جب دیکھتا ہوں لوگوں کو تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے نا وہ بالکل مذہب سے فارغ ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ مذہب ہے کیا، اور نعوذ باللہ کبھی کبھی وہ انہیں لگتا ہے کہ شاید بہت یہ ایزی سی چیز ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا بڑی تکلیف دیتی ہے کہ حالانکہ ان کے ذمے بھی یہ لگا ہوا ہے کہ کم از کم تلاش تو کریں، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ تلاش کریں گے تو یقیناً وہ صحیح چیز تک پہنچ جائیں گے، اور اس کا فائدہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو اب میرا خیال ہے کہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہے کہ میں خود ابھی طالب علم ہوں، یقیناً علماء اس میں بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں، لیکن جو چیز مجھے سمجھ آئی تو مجھے لگا کہ یہ سمجھانی چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یعنی کہ جو مسلمان ہیں ان کے ذمے کیا ہے کہ انہوں نے حفاظت کرنی ہے اپنے ایمان کی۔ وہ کہتے ہیں نا بڑی طاقت کے ساتھ بڑی ذمہ داری آتی ہے، تو مسلمان کے اوپر تو ذمہ داری ہے کہ اس نے بیسیکلی اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ٹھیک ہے، موت تک۔ اور جو نان مسلم ہے اس کے ذمے کیا چیز ہے کہ اس نے ایمان کو تلاش کرنا ہے، اس نے سرچ کرنا ہے، اس نے ڈیفرنٹ مذاہب کے بارے میں پڑھنا ہے، اور جب وہ اسلام کے بارے میں پڑھے گا یقیناً وہ اسلام قبول کر لے گا، کیونکہ یہ تو فطری دین ہے۔ ویسے بھی کہتے ہیں نا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو اس کی فطرت کے اندر ہے۔ تو اگر وہ ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا تو وہ فائنلی اس چیز تک پہنچ جائے گا جو کہ بیسیکلی اس کے لیے ہے۔ اور یاد رکھیے گا ایمان کا مسئلہ بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر بات کرتے ہوئے میں بڑا ڈرا ہوا ہوں کیونکہ بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے، اسی لیے میں اگر مجھ سے کوئی بات غلط نکل گئی ہو تو میں معذرت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ اور ہمیں ہمیشہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچانا چاہیے، کیونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ چھوٹے گناہ بڑے گناہوں کی طرف، اور بڑے گناہ بربادی ایمان کی طرف لے جاتے ہیں انسان کو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔